سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر، چینی، دودھ، دہی سمیت کھانوں کی اشیاء پر نئے ٹیکس ختم کیے جائیں۔ بچوں کے لیے ملک پاؤڈر کے اوپر ڈیوٹی فی الفور واپس کی جائے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 20% اضافہ کیا جائے، 20%۔ اور مزدور کی طرح وہ جو اقبال نے شعر کہا ہے کہ وہ اگر میسر نہیں اس کو تو پھر اس خوشہ گندم کو جلا دو، ایسا نہ ہونے دیں جناب اسپیکر۔ مزدور کی طرح مزدور آج کہاں جائے گا؟ غریب مزدور جو چلچلاتی دھوپ میں جہاں کام کرتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کی کم سے کم تنخواہ 25,000 روپے کی جانی چاہیے، 25,000 روپے۔ اور اس میں ای او بی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہمارے دور کی سطح پر واپس لے کے آیا جائے گا اسپیکر۔ اس ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے، پورے پاکستان میں جو کروڑوں کسان ہیں، ان کے ان پٹس کے لیے جو 2018 میں ڈی اے پی اور یوریا کی قیمتیں تھیں اور زرعی ٹیوبویلوں پر جو ٹیرف تھا اس کو واپس لے کر آیا جائے تاکہ زراعت پاکستان ترقی کرے۔ مشینری پر سیل ٹیکس فی الفور ختم کیا جائے۔ یہ کس طرح ہوا کہ سیل ٹیکس وہ کراچی میں دے دیں مشینری کے اوپر اور پھر اس کے بعد بیچارہ یہ ظلم ہے، ظلم۔ سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی اس سے۔ اور سی پیک کے منصوبوں کو فی الفور فعال کیا جائے، اس میں مغربی ریور روٹ کو اس کو کنیکٹ کیا جائے، ریلوے کا جو ML1 جو پروجیکٹ ہے۔ اب دیکھیں جناب اسپیکر، آج سے چند سال پہلے اس کی قیمت اور تھی، آج قیمت اس سے بڑھ گئی۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا تنقید کرنے کے اوپر۔ کتنے پہ ہو گئی اب وہ؟ تقریباً سر 1,119 ارب۔ کہاں سے گیا؟ 8,000 سے؟ جی تقریباً 800 ساڑھے 800۔ اب بتائیے ذرا جناب کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ 30-40% اضافہ ہو چکا ہے ML1 کا جو منصوبہ ہے سی پیک کا۔ اب بتائیے کہ ہم بیٹھے بٹھائے فضول بحث اور قوم کا وقت ضائع کیا، قوم کو یہ سواری جو تیز بڑی ایفیشنٹ تھی مہیا نہ کی، اور بیٹھے بٹھائے اربوں کئی سو ارب روپے کا ٹیکہ لگوا لیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس طرح ہمیں یہ قوم معاف کرے گی؟ خدا کی عدالت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا اور عوام کی عدالت میں بھی جواب دینا پڑے گا جناب اسپیکر۔ یہ بہت ظلم ہے، بہت زیادتی ہے کہ آپ پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، میں جناب اسپیکر اب جو مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت اچھا تعلق ہونا چاہیے، چاہے وہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا یورپ ہے یا EU یا یورپین یونین ہے، سب کے ساتھ ہم اچھے تعلق بنانے کے خواہاں ہیں بالکل، اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو دوست ممالک ہمیں آگے بڑھ کر ہمیں مدد کرنا چاہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہاں تک PMLN کا تعلق ہے، اپوزیشن کا تعلق ہے، ہم انشاءاللہ جو ماضی میں ہم نے وعدے کیے تھے، آئندہ بھی رب نے موقع دیا تو ہم ان وعدوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ مہنگائی ماضی میں بھی کم کی تھی، آئندہ بھی کریں گے۔ جو دوائیاں اور ٹیسٹ اور جو ادویات یتیم اور بیوہ اور غریب مریض کے لیے جو انہوں نے چھین لی ہیں، جو ہم نے اپنے دور میں مفت کی تھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو واپس مفت دوائیاں اور ٹیسٹ یہاں پر اپنا دوبارہ لے کے آئیں گے۔ اور جو لیپ ٹاپ جو چڑ بن گئی ہے، وہ اللہ نے موقع دیا تو پورے پاکستان میں لیپ ٹاپ اور وظائف اور پیپ کو ہم پورے پاکستان میں کریں گے۔ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کو پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور خطے غربت سے نیچے جو بچے اور بچیاں ان کے لیے پروٹیکشن کے لیے ہم پورا انتظام کریں گے۔ ہم جناب اسپیکر خواب دکھاتے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور جس طرح بجلی کی طرح ہم نے بجلی کا خاتمہ کیا، اسی طرح غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ بجلی کے اندھیروں کو جس طرح ختم کیا، اس طرح مہنگائی کے اندھیروں کو ختم کریں گے اور نظام عدل
کے ذریعے پورا ہم اس کے اوپر پوری طرح فوکس کریں گے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو. میرا یہ ایمان ہے جناب اسپیکر, جتنے مرضی آپ پل, جتنے مرضی آپ اس ملک کے اندر ٹرانسپورٹ, جتنے مرضی آپ بڑے بڑے آپ بنا لیں یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس اور انڈر پاسز, یو ہیو ٹو بلڈ the most important bridge of this country, that is name is justice, fair play and equity. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جناب اسپیکر, اور ہمیں دنیا میں وقار کے ساتھ رہنا انشاءاللہ رہیں گے. ہمیں سب پاسپورٹ کی عزت اور وقار ہم نے بڑھانا اور بڑھائیں گے انشاءاللہ جناب اسپیکر. وہ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے من حیث القوم مل کر اگر ہم نے جستجو نہ کی, محنت نہ کی, ہم نے یہ جنگ نہ لڑی, ہم نے انت تک محنت نہ کی, قربانیاں نہ دیں, تو پھر جو بنگلہ دیش جس کو ہم نے ایک بوجھ سمجھ کے اتارا تھا وہ تو آلریڈی خطے میں آگے نکل چکا, اور کئی چھوٹے ممالک ہم سے آگے نکل چکے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اس قوم کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے شبانہ روز محنت کرنا ہوگی اور کام کرنا ہوگا. اس کے بغیر میں جناب اسپیکر کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے. یہی واحد طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں. میں آخری بات جناب اسپیکر یہ کرنا چاہتا ہوں, یہی ہے ہاں, سپریم کورٹ نے 3 ماہ سے بلدیاتی اداروں کو فعال کر دیا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو غیر آئینی طور پر توڑا گیا تھا. آج تک اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس حکومت نے عدلیہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی. لوکل باڈیز کو فی الفور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ جو عمران خان نیازی صاحب کا جناب اسپیکر جو سب سے بڑا نعرہ تھا لوکل باڈیز کا, وہ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کے پی کے میں, آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں, اچھا, کہ کے پی کے میں نے ایک ماڈل تیار کیا ہے. وہ کہاں ہے ماڈل؟ وہ ماڈل یہ ہے کہ پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اس لیے کہ عوام نے ووٹ دیے تھے, اپنے ووٹ کی آواز سے وہ ادارے بنائے تھے. یہ ہے ماڈل ان کا کہ جو اپنے حق میں نہیں آتا اس کو ختم کر دو, فنا کر دو, سسپینڈ کر دو. یہ ماڈل نہیں چلے گا جناب اسپیکر. یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے. یہاں پر جمہوریت کا بول بالا ہوگا, اسلامی آئین کا بول بالا ہوگا, پاکستان میں محنت کی حرمت ہوگی, انصاف کا بول بالا ہوگا. اس طرح سسپینڈ کر کے معاملات قطعاً نہیں چلیں گے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ادھورا رہ جائے گا. اور اگر حکومت اس ایوان کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی سنجیدہ طریقے سے ان کی بات سنیں گے اور اس ایوان کے عزت اور وقار کو بحال کریں گے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں. اسپیکر صاحب میری ذرا اس گزارش کو غور سے سنیں. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. تعمیر کے بلند معیار کو زیبے گلو کر لے. پاکستان زندہ باد. اسد عمر صاحب جو ہے نا, اسد عمر صاحب آئیں گے لیکن 20 منٹس کے لیے بریک کی جاتی ہے. اونلی فار 20 منٹس.